وضو نہیں کر سکتی، کپڑا چینج نہیں کر سکتی، برش نہیں کر سکتی، مسواک نہیں کر سکتی، 1 سال تک کسی کمرے کے اندر اس کو رہنا ہے، وہ باہر نکل کر کے باہر کی ہوا نہیں کھا سکتی، کمرے کے اندر رہنا ہے، کھانا بھی اسی کمرے کے اندر، سونا بھی اسی کمرے کے اندر، پخانا پیشاب بھی اسی کمرے کے اندر، ضرورت کی ساری چیزیں اسی کمرے کے اندر، 1 سال تک اسی کمرے میں رہتی۔ بعض عورتیں تو اسی تنگ و تاریک چھوٹے سے کمرے کے اندر گھوٹ گھوٹ کر کے دم توڑ دیتی، اور اگر کوئی بچ بھی جاتی، اگر کوئی بچ بھی جاتی، اس ذلت کو برداشت کرنے کے بعد اگر کوئی بچ جاتی تو وہ ظالم مجید اس پر کیا ظلم کرتے، اس کو 1 سال کا چلہ پورا ہونے کے بعد باہر نکالتے، اس کی آنچل میں اونٹ کی میگنی رکھ دیتے، کیا رکھ دیتے؟ اونٹ کی میگنی رکھ دیتے، اور محلے کے بدماش اوباش قسم کے لڑکے اس کو سڑکوں پر گھماتے اور اس سے کہا جاتا کہ تم راستہ چلو، اپنے آنچل سے اونٹ کی میگنی نکال کر پھینکتے ہوئے چلو۔ وہ عورت اپنے آنچل سے اونٹ کی میگنی نکال کر پھینکتے ہوئے راستہ پر چل رہی ہوتی، جب کوئی جانور سامنے آ جاتا تو اس عورت کو کہا جاتا کہ تم اس جانور کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑو، اپنے جسم کو ٹچ کرو، اپنے جسم کو مس کرو۔ عورت اس کام کو بھی انجام دیتی تھی۔ اس ذلت کو برداشت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی عورت زندہ بچ جاتی، جب اولاد باپ کی جائیداد کو آپس میں تقسیم کرتی تو اولاد یہی سمجھتی تھی، وہ بیٹا یہی سمجھتا تھا جیسے زمین باپ کی سمپتی ہے ایسے ہی ماں بھی باپ کی سمپتی ہے۔ اب اس کو تقسیم کیسے کرتے، آپس میں بانٹتے کیسے؟ اگر اولاد میں بیٹوں میں سمجھوتا ہو جاتا تو ایک بیٹا اس سے شادی کر لیتا، اور اگر سمجھوتا نہیں ہوتا بات نہ بن پاتی، بات بگڑ جاتی۔ ایسے کنڈیشن اس عورت کو بازار لے جا کر کے کو بازار لے جا کر کے بیچ دیتا، اور اس سے جو رقم حاصل ہوتا آپس میں تقسیم کر لیتا۔ یہ حالات تھے جہاں بیواؤں کو بیچا جا رہا تھا، بیواؤں کو جینے نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور یہ جو ہندوستان، نیپال، پاکستان، سری لنکا، اس کے حالات تو ایسے تھے کہ یہاں اگر کسی پتنی کا پتی مر جاتا تو اس پتی کے ساتھ ساتھ پتنی کو بھی زندہ چولہے پر جلا دیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے ٹی وی چینلوں پر بیٹھ بے حیا قسم کی عورتیں، ایسی بے حیا جو بے حیائی کو اپنے گلے کا ہار بنا کر بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہے، وہ بدتمیزیاں کر رہی ہے، اسلام پر انگوش نمائی کر رہی ہے، اسلام پر انگلی اٹھا رہی ہے کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید کر دیا ہے، مذہب اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے عورتوں پر ظلم کیا ہے۔ اس نادان کو کیا پتا، اس ظالمہ کو کیا پتا، آج جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے وہ بول رہی ہے، اس کو یہ بولنے کا حق کہیں اور سے نہیں ملا ہے۔ جس مذہب اسلام پر وہ انگلی اٹھا رہی ہے اسی مذہب اسلام کی در سے ملا ہے۔ وہ جو بول رہی ہے اس کو بولنے کا حق بھی مذہب اسلام نے دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آج عورتوں کو جو مقام ملا، عورتوں کو جو عزت ملی، عورتوں کو جو وقار ملا، یہ کہیں اور سے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہے، مصطفیٰ کے در سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکستان میں گیٹ پر تشریف لائے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو پیغام کیا تھا، اے لوگوں، بیٹیوں سے نفرت مت کرو، بیٹیوں کو زنا دفن مت کرو، بیٹیوں پہ ظلم مت کرو۔ یہ بیٹی ہے بیٹی، اگر یہ عورت بیٹی کی صورت میں ہے تو یہ رحمت ہے، یہ عورت اگر بہن یا بیوی کی صورت میں ہے جو کو جہنم کے راستے میں لے جا رہا ہے، اور یہ عورت اگر ماں کی صورت میں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ مقام کس نے دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور نہیں جانتا ہے کہ مذہب اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ واقعات بے شمار کتابوں میں درج ہے، بے شمار واقعات نقل کیے جا چکے ہیں، لکھے جا چکے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا۔ کئی واقعات بھی مشہور ہیں، بعض میں کچھ بڑھا چڑھا کر کے بھی بیان کیا ہے، بعض نے صحیح روایت بھی پیش کیا ہے، لیکن
خلاصہ یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، بیٹیاں سسک رہی تھی، عورتیں رو رہی تھی، مزدور بلک رہے تھے، کمزور طبقے کے لوگ اس انتظار میں تھے کہ کوئی آئے اور اسے اس کا حق دلائے. عورتیں یہ انتظار کر رہی تھی کوئی آئے اور اسے ایسا اس کا حق دلائے. ایسے کنڈیشن میں، ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ربیع الاول کو صبح 7 کے وقت دنیا والوں کو یہ مژدہ سنایا کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو تمہارا حق دینے کے لیے جناب محمد رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں آ رہے ہیں تو اس شان سے آ رہے ہیں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل آیا. حضرت جبرائیل آیا. حضرت جبرائیل کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں شربت جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار. حضرت جبرائیل نے وہ پیالہ حضرت آمنہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا کہ آپ اس پیالے کو پیجیے. حضرت آمنہ نے شربت کو پیا، اتنا پیا کہ وہ سیر ہو گئی. پھر حضرت جبرائیل نے دوسری مرتبہ کہا کہ اور پیجیے، پھر پیا، پھر پیا، سیر ہو گئی، لیکن پیالے کا شربت ختم نہیں ہو رہا. جھوکا کیوں ہے؟ پیالہ لبالب شربت سے بھرا ہوا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. اسی مرتبہ پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اور پیجیے. حضرت آمنہ نے پیا. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اتنا شربت پیا کہ اس کے بعد مزید پینے کی خواہش نہ تھی. پھر حضرت جبرائیل نے حضرت آمنہ کے شکم پر اپنا دست مبارک رکھا، اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا. حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اے رسولوں کے سردار تشریف لے آئیے. انہیں سبحان اللہ. اے رسولوں کے سردار تشریف لے آئیے. اے خاتم النبیین تشریف لے آئیے. اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ اس نور سے اتنی روشنی پھیلی، اتنی روشنی پھیلی کہ میں مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھے، شام کے محلات نظر آنے لگے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، آقا کی آمد ہو رہی ہے اور دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا. ایسا انقلاب پیدا ہو گیا جو رو رہا تھا وہ مسکرانے لگ گیا، جو رو رہا تھا وہ مسکرانے لگ گیا. بیٹیوں کو اس کا حق مل گیا، بیواؤں کو اس کا حق مل گیا، مزدوروں کو اس کا حق مل گیا، دنیا کے ہر طبقے کے لوگوں کو اس کا حق مل گیا. آج ہم کبھی مزدوری دیوس مناتے ہیں، مزدور دیوس مناتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں کہ یوم اساتذہ مناتے ہیں، ٹیچرس ڈے مناتے ہیں، طرح طرح کے ایام منا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو جو ہم الگ الگ منا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ان تمام چیزوں کو، چاہے وہ مزدور دیوس ہو، چاہے وہ مہیلا دیوس ہو، چاہے وہ ٹیچرس ڈے ہو، کوئی بھی ڈے ہو، ہر ڈے اگر ملا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام ڈے منانے والوں کو چاہیے کہ وہ 12 ربیع الاول کو منائیں، اس لیے کہ سب کو حق دینے والے جناب محمد رسول اللہ. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر تعلیم نہیں، ایجوکیشن نہیں، شکشا نہیں کہ ہم اپنی بات سامنے والے کے پاس رکھ سکیں، سامنے والوں کو منوا سکیں. ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ لیاقت نہیں ہے. مسلم قوم شکشا سے اتنی دور، تعلیم سے اتنی دور ہے کہ جس کی حالت بد سے بدتر ہے. نیپال کا سروے کیجیے، آپ دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے نیپال میں ہی دیکھ لیں. سب سے بچھڑا ہوا اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے، وہ قوم مسلم ہے. ایجوکیشن کے معاملے میں ہماری کوئی حقیقت ہے کوئی حقیقت؟ مدھیہ پردیش میں دوسری سب سے بڑی آبادی ہماری ہے، لیکن شکشا نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت دور ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اگر یہی حالت رہا تو 4 5 10 سال تک اگر ہم نے محنت کر کے، کوشش کر کے، علم حاصل کر کے اپنے حقوق کو طلب نہ کیا تو 10 سال کے بعد ایک بات یاد رکھے گا، کچھ ملنے والا نہیں ہے، کچھ ملنے کا نہیں ہے. اس لیے 12ویں شریف جو ہم مناتے ہیں نا، تو 12ویں شریف کا پیغام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جھنڈی لگا لیں، خوشیاں منا لیں اور جا کر کے سو جائیں، یہ نہیں ہے. بلکہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں. یہ تعلیم کہاں سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہے. سب سے پہلے جس مذہب نے تعلیم پر زور دیا ہے اسی مذہب کا ماننے والا تعلیم کے معاملے میں سب سے سوچنے والے ہے. 12ویں شریف منانے والوں مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے علم حاصل کرو. لیکن مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم تو بھرتا ہے. ہم تو عاشق کہلاتے ہیں عاشق رسول ہیں لیکن مصطفیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے. محبت کس کو کرتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہو جائے یہی تو محبت ہے. اگر اس چیز میں مضبوطی آ جائے کبھی آ جائے بہت زیادہ شدت سے اس چیز کو چاہنے لگ جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں. کیسا عشق ہے کیسی محبت ہے. محبت کا دعویٰ تو ہے عشق تو کرتے ہیں لیکن